اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میرے ابا کا، میرے دادا کا، پردادا کا حساب نہیں چلے گا، نہ کسی 8.25 ارب انسانوں میں سے کسی کا، اللہ کا حساب چلے گا۔ اب اللہ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین میرا دوست ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، پھر مجھے مارے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، پھر امید ہے مجھے بخش دے گا۔ اے پروردگار میرے علم و دانش میں اضافہ فرما۔ اب عرض یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے مشرک لوگ بے خبر لوگ ہیں، تو ان کو امن کی جگہ پہنچا دو جب تک یہ کلام خدا نہ سننے لگے۔ پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں شروع میں اللہ کہہ رہا ہے مشرک لوگ پلید ہیں، اس برس کے بعد اگلے برس خانہ کعبہ کے پاس نہ آنے پائیں۔ تو لوگ حج عمرہ نماز روزہ زکوٰۃ کر کے وہ سمجھ رہے ہیں پاک ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو پاک دل لے کے آیا وہ بچ جائے گا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں جو حرص سے نفس سے بچا لیا گیا، لوگوں کی چیزیں دیکھ کے حرص آتی ہے آدمی کو میرے پاس بھی ہو، تو اس سے بچا لیا گیا۔ دوسری بات پھر جو ہے کہانی شروع ہوتی ہے ہماری برٹش لاء سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح برٹش جو ہے LLB کیا۔ دیکھیں سیدھی بات ہے، اللہ کے پاس دو پارٹیاں نہیں ہیں کہ ایک اللہ کی رسول کی پارٹی ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک۔ تو وہ LLB کیا، انہوں نے برٹش سے ان کی لاء سیکھا اور آ کے اپنی پاکستان کو بنایا۔ یہاں پہ پہلے انگریز ڈاکٹر تھے، میں 7 ڈے ہاسپٹل کراچی ایڈونٹس ہاسپٹل جو آج میں ہے وہاں پیدا ہوا، وہاں پہ انگریز ڈاکٹر تھے۔ اس صدر میں چائنیز سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ چائنیز کام سکھا کے چلے گئے۔ تو ہم جو پاکستان ہیں یہ جو برٹش لاء اور یہ یہودی عیسائیوں کو فالو کر رہی ہے سیکھنے کے لیے، ترقی کے لیے۔ یہودی عیسائیوں کے لیے تورات زبور انجیل اتاری، مسلمانوں کے لیے قرآن اتارا، وہ تو اینڈ میں جائیں گے جہنم میں، تو یہ بھی اس کے پیچھے جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو سارے دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، لیبیا، سیریا، عراق، فلسطین، اسی راستے پہ چلے نقل پہ پرانے لوگوں کی، تو وہ بیچارے کہاں پہنچے۔ پاکستان کو اللہ کے حکم سنت کا طریقہ زندہ کرنا پڑے گا۔ ساری مسلک کی پارٹیوں کو، ساری ریلیجس پارٹیوں کو، ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو، سارے نیشنل لوگوں کو، سارے سندھ، پنجاب، بلوچستان کے بھی کی سب کو، تو یہ کورٹ کے اندر کسٹم میں ریفارم لانی پڑے گی۔ لوگوں کا کام تیز ہو جائے گا تو یہ قرضوں سے نکل جائیں گے۔ ان کے پاس لوگوں کا علم نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ مطلب بے عقل لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چپایوں کی طرح۔ تو یہ سلو چلتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بجلی کی چمک کھڑکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، پھر بجلی بند ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب 75 سال میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بجلی، پانی اور گیس نہیں دے سکتے، لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مطلب ہم کیا ہے، تجربے نئے کر کے 3 4 5 سال کی پارٹیاں بدلی کر کے، لیڈر بدلی کر کے کچھ نہیں ہوگا۔ تعلیم دینی پڑے گی، وہ جو اللہ نے ہدایت کی کتاب بتائی ہے مسلمانوں کو، جو جنت کا راستے تک پہنچاتی ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب بھی ہو گئے، اگر جنت نہیں پہنچ سکے تو آپ برباد ہو گئے سکے۔ اگر آپ دنیا میں نہ کما سکے اور جنت پہنچ گئے تو آپ کامیاب ہو گئے، اس کو سمجھیں۔ تو علماء کرام کو بھی اللہ کے حکم سنت کے طریقے پہ آنا پڑے گا اور وہی بتانا پڑے گا۔ قرآن ہے یعنی کہ جو ہے وہ ایک لائن اللہ کلام کر رہا ہے، ایک لائن انسان کلام کر رہا ہے، وہ کلام کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو سکھایا۔ یہ سرٹیفائڈ ورڈ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب اس کی روزی فراغ کرتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اللہ کہہ رہا ہے دوسری لائن میں پھر جب روزی تنگ کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ آگے نا انسان بات کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو۔ اللہ تو یہ جس کے بھی دل میں مال کی محبت ہے یہ بیچارہ جنت پہنچ نہیں سکے گا۔ اللہ کی محبت اوپر رکھنی ہے اور شرک سے نکلنا ہے۔ سعودیہ کتنے لاء کے بعد پیوریفائی ہو رہا ہے، وہ بھی 100% پیوریفائی نہیں ہے۔ دبئی، گلف کنٹری، عرب کنٹری، تو پاکستان مسلم کنٹری کو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا پڑے گا اگر جنت جانا ہے۔ دنیا میں مزے کرنے ہیں تو کتنے ارب خرب انسان آگے چلے گئے، اپنے مزے کیے، کھائے پیے چلے گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو نصیب کا ان کو ملتا رہے گا۔ تو اینڈ میں اگر جنت پہنچنا ہے تو ہدایت کی کتاب پہ آنا پڑے گا اور نسلوں کو ہدایت پہ لانا ہے تو اس پہ آنا پڑے گا، کیونکہ میرا خالی ایک آدمی کا سوال نہیں ہے، یہ 8.25 ارب انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہودی عیسائی بھی ہیں، ان کو بھی اپنی اپنی مذہب کی کتاب جو اللہ نے ان کو اتاری اس پہ آنا پڑے گا۔ مسلمان کو اپنی قرآن پہ، عرب کو بھی اور عجم کو بھی، تو یہ جتنے بھی ہیں سب کو آنا پڑے گا۔ مکے کے امام سے لے کے یہاں گاؤں کے امام تک اس کو قرآن کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اس پہ آنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ تو یہ کسٹم اور پورٹ کے اندر گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑی توجہ دے اور کام کو سیدھا کروائے۔